اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف چل رہی ہے اور اس کا رکوع نمبر 10 ہم پڑھ رہے ہیں۔ لاتن فی الحیات الدنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 9 سورۃ الاعراف چل رہی ہے جی۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم جلد ہی پہنچے گا انہیں غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے غضب، وذلۃ اور رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حوال، تورات کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی کوہ طور پہ 40 دن کے لیے آپ اپنے بھائی ہارون کے پاس اپنی قوم کو چھوڑ گئے، تو واپس آنے تک جو گل انہوں نے کھلائے ان میں سب سے بڑا یہ تھا کہ اس نے سونے اور چاندی کو پگھلا کے ایک بچڑا تیار کر دیا انہیں، جس سے گائے کی آواز آتی تھی اور وہ قوم جو ہے وہ سجدے میں گر جاتی تھی۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں تفسیر میں کہ جب وہ فرعونیوں سے نجات کے بعد گزر رہے تھے مختلف علاقوں سے، تو مختلف تہذیبوں کو انہوں نے دیکھا، لوگوں کو مختلف چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ قوم بھی ایسی تھی۔ وہ اپنی پیغمبر سے کہنے لگی کہ یہ لوگ ان کے کتنے پیارے پیارے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی یہ کوئی وہ، اور ہم اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو نظر ہی نہیں آتا۔ تو ان کے مختلف اعتراضات تھے، یہ چیز ان کی اپنی وہ سرشت میں بھی تھی، نافرمانی کہہ لیں۔ تو کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں جو سرے سے برائی کو سے نفرت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں بچا بھی لیتا ہے، اور کچھ جو موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے تو وہ پھر اسی کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ جس طرح کا انسان رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے ویسا آسانیاں فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی برائی کا رستہ اختیار کرنا چاہے، برڈز فیدرز فلاک ٹوگیدر، ہم جنسوں کو مل جاتے ہیں۔ کوئی شرابی اور جواری ڈھونڈنے نکلے گا اس کو وہ بھی مل جائیں گے، تو کوئی توبہ کے لیے ڈیسیژن لینا چاہے گا تو اللہ اس کو ویسے لوگوں کے ساتھ ملا دے گا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو قوم بچڑے کی عبادت میں تھی، آپ کو بڑا غصہ آیا، دکھ ہوا، آپ نے وہ جو صحائف ان کے لیے 7 تختیاں لے کے آئے تھے آپ نے وہ غصے سے پھینکی، اور ان میں سے روایات میں آتا ہے 6 اللہ نے اوپر اٹھا لی اور ایک تختی جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی احکامات والی، اسی کو پھر تورات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے پھر اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا کہ تیرے حوالے قوم کر کے گیا تھا۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ چیز وہی درست حالت میں ملتی ہے جو اللہ کے حوالے کی جاتی ہے۔ جو چیز بھی ہم انسان کے حوالے کرتے ہیں، ہم کسی سے کہا جائے نا ساڑے بچے دا دھیان رکھی، تو وہ انسان ہے، اس کی نظر ادھر ادھر ہو جائے گی اور وہ ہمیں خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اگر ہم سیدھا سیدھا کہیں کہ یہ چیز اللہ کے حوالے ہے، اللہ رسول دے حوالے کرنے کی بزرگوں کو بڑی عادت ہے، تو پھر وہ موت کا تو وقت جو ہے وہ اجل کا مقرر ہے، آنی ہے جس حال میں بھی آئے، لیکن جب تک موت نہیں آتی زندگی خود حفاظت کرتی ہے، بلکہ موت ہی حفاظت کرتی ہے زندگی کی۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پہ غصہ کیا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ اختیار کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نے پھر کیا کہا کہ اس قوم نے مجھے لاچار کر دیا تھا، اور مجھے انہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا، اتنا کمزور اور بے بس کر دیا تھا کہ ہدایت کی بجائے یہ تو مجھے مارنے پہ تل گئے تھے۔ یعنی وہ حضرت ہارون ان کو منع کرتے نا اگر، تو وہ کیا پلاننگ کرتے تھے کہ اس کی جان ہی ختم کر دی جائے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو میرے اوپر ظلم کر کے زیادتی کر کے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور بے شک اللہ کیا ہے، انتا ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کیا فرما رہے کہ وہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا انہیں جلد ہی غضب پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے، اور رسوائی دنیا کی زندگی میں بھی، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ یہاں ایک ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو معبود نہیں مانتے، ہم انہیں عروج پہ دیکھتے ہیں، پیک پہ دیکھتے ہیں، تجارت پہ ان کے قبضے دیکھتے ہیں، اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ تو بڑے موج مستی میں ہیں، یعنی خدا کو نہیں مانتے۔ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے نزدیک دنیا کی ویلیو ہوتی
تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی کافر ایک گھونٹ پانی نہ پی سکتا اگر اللہ کے نزدیک ویلیو ہوتی۔ اللہ کے نزدیک ویلیو کس کی ہے؟ آخرت کی۔ بہشت کی ویلیو ہے تو اللہ نے کیا فرما دیا ہوا ہے کہ جو کلمہ پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو کلمے کی دولت نہیں لائے گا وہ چاہے ڈھیروں کے حساب سے اعمال لے آئے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے انسانیت کا درد ہو، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ یتیم خانے بنائے جائیں، اللہ کو بڑا پسند ہے مسجدیں اور خانقاہیں آباد کی جائیں، اللہ کو بڑا پسند ہے بندوں کی فلاح اور بہبود کے لیے سینٹرز قائم کیے جائیں، اللہ کو بڑی یہ چیز پسند ہے کہ مسلمانوں کو یا اس کے بندوں کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم ہوں۔ اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہیں اور یہ سارے دنیا میں کافر بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ایمان کی ویلیو زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے کام پسندیدہ ہیں، اللہ ان کا اجر دنیا میں ہی ان کو دے رہا ہے۔ وہ جتنی محنت کر رہے ہیں یا درد دل اگر رکھتے ہیں تو اللہ ان کا کوئی کھاتا ادھار نہیں رہنے دے رہا۔ ہاں اللہ کے نزدیک ویلیو کس کی ہے؟ جنت کی۔ اللہ کے نزدیک ویلیو کس کی ہے؟ ایمان کی۔ اور ہر جرم قابل معافی ہے سوائے شرک کے۔ یعنی اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے، تم پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے آ جاؤ، تم سمندروں کی جاگ کے برابر گناہ لے کے آ جاؤ، تمہارا رب ہر گناہ کو ہی معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ یعنی اس کی ذات کے ساتھ تم نے کسی کو اس جیسا کہا، اس جیسا مانا، اس جیسا کنسیڈر کیا تو یہ چیز قابل معافی نہیں ہے۔ والذین عاملوا السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور توبہ بھی نہیں کی، انہیں جلدی عذاب چکھنا پڑے گا۔ پھر وہ جنہوں نے برے کام کیے، پھر توبہ کی، پھر ایمان لے آئے، تو آپ کا رب کیا ہے؟ بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یعنی شرک ایک الگ چیز ہے اور انسان کا برے کام کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یعنی وہ گناہ گار اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں کہ جو جس سے گناہ ہو جاتا ہے پھر اس کے دل میں شرمندگی ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں ملال ہوتا ہے، اور وہ ملال ہی کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے کھڑا کرتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تیرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب فرو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، یعنی دور ہو گیا غصہ، اخذ الالواح، پھر اٹھایا ان تختیوں کو، وفی نصحاتھا، اور ان کی تحریر میں، ہدم و رحمت، ہدایت اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ پیغمبر کا غصہ بھی کیسے قرآن پاک میں بیان کیا کہ پہلے غصہ آیا، طیش آیا تو جو چیز ہاتھ میں پھینک دیا اٹھا کے، تو پھر جب وہ اپنے بھائی کی اسٹیٹمنٹ پہ، ان کی بات پہ غور کیا ہے، سننا ہے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگی ہے، غصہ اترا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اپنی وہ احساس ہوا ہے کہ میں نے یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ پھینک دیا، تو وہ اس کو پھر اٹھایا، اور اس میں کیا تھی؟ رحمت اور ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، 70 رجلا، 70 آدمی، لیمیقاتنا، ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے، فلما احظتہم الرجفۃ، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم، اگر تو چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھے بھی، اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما فعل السفہاء، اس وجہ سے کہ غلطی کی جو چند احمقوں نے، منا، ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک، یہ تیری آزمائش ہے، تو دلو بہا من تشاء، اس سے تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کار فرما ہے، فاغفر لنا، بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بے شک بہتر بخشنے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی، جب ان کے پاس وہ ہدایت اور رحمت کے صحیفے لے کے آئے، تو اس قوم نے نا ایک ضد لگا لی۔ ضد کیا لگائی کہ ہم لا نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ موسیٰ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم تیرے رب کو کھلم کھلا دیکھ نہیں لیں گے۔ یہ ابھی میں پیچھے بات کر رہی تھی کہ وہ قوم نا
آپ سے ٹاکرا کس بات پہ کرتی تھی کہ فلاں قوم چاند کو دیکھ کے اس کی پوجا کرتی ہے، فلاں ستاروں کو دیکھ کے کرتی ہے، فلاں گائے کو دیکھ کے کرتی ہے، فلاں پودوں کو دیکھ کے کرتی ہے، مختلف رب بنا رکھے تھے۔ تو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں رب کو، ہم کیسے مان لیں؟ یہ انہوں نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو لے کے چل اسی کوہ طور پہ جدھر تجھے اللہ نے یہ صحیفے عطا فرمائے، تورات دی۔ یہ تو تیری زبانی سننا ہے نا کہ مجھ سے اللہ کلام کرتا ہے، ہمیں لے کے چل جب تک تیرے رب کو ہم دیکھ نہیں لیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ سے ٹائم لے لیا، اللہ سے عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے آ موسیٰ تو اپنی قوم کو۔ اب وہاں سے نا وہ سیانے سیانے بندے چنے گئے، 70 بندے لیے ساتھ، قرآن پاک کیا بتا رہا ہے کہ 70 بندے آئے ساتھ موسیٰ کے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ ایک تجلی جس نے خاکستر کر دیا اس کو کوہ طور کو، ایک وہ زلزلے کا چھوٹا سا جھٹکا آیا اور سارے کیا ہو گئے، بے ہوش ہو گئے وہاں، پھر بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا، ان بیوقوفوں کی وجہ سے تیری یہ آزمائش آئی ہے، یعنی یہ احمق اگر یہ سوال نہ کرتے تو اللہ غضب نہ فرماتا، لیکن یہ اللہ کی منشا ہوتی ہے، کون سمجھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے کہ حادثے پیش آتے ہیں تو کچھ کے لیے وہ سمبل بن جاتے ہیں پھر دانش مندی کے، کچھ کے لیے عبرت کے بن جاتے ہیں اور کچھ کے لیے حق پذیری کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے لوگوں کے دل بدل جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا منشا تھی کہ ایسا معاملہ پیش آتا، یہ بے شک ان کے جو ہے وہ ضد کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو دل بہا من تشاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے، تو ہی ہمارا کار فرما ہے۔ اور پھر آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ تو بے شک سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت رکھ دے، وَفِی الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی، اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ قال آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من نشاء، میرا عذاب جسے میں چاہتا ہے پہنچاتا ہوں، ورحمتی واسعت کل شیء اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز سے، فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ سو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِینَ هُمْ بِآیاتِنَا یؤمنون اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات سے یہ عرض کرتے جا رہے ہیں کہ ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ بھی دے رہے ہیں، اور پھر کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت رکھ دے، ہمارے لیے آخرت میں بھی خیر و برکت رکھ دے، اور ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرا عذاب جسے چاہتا ہے میں پہنچاتا ہوں، اس کے باوجود دیکھیں ساتھ اللہ نے کیا فرما دیا کہ میری رحمت ہر چیز پر کشادہ ہے، یعنی یہ اللہ کی شان رحمت ہے جو دنیا چلتی جا رہی ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت کا صرف وہ حصہ اٹھا لینا، 99% رحمت کی چادر تانی ہوئی اللہ نے، ورنہ جس جس طرح کے ہم روز اعمال سنتے اور کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی دنیا قائم نہ رہنے دی جائے، جتنے جتنے ظلم اس کائنات عرضی پہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ میں رحمت کو کن لوگوں کے لیے رکھوں گا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ نے فرما دیا جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول، وہ جو پیروی کرتے ہیں الرسول کی، النبی الامی الذی جو نبی اور امی ہے، یجدونہ مکتوبا جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر اور انہیں برائی سے روکتا ہے، وَیَحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَیُحَرِّمُ عَلَیہِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، وَیَضَعُ عَنْہُمْ اور ان سے اتارتا ہے اِصْرَہُمْ ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیہِمْ اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھی انہیں، فَالَّذِینَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے بِہِ اس نبی پر، وَعَزَّرُوهُ اور انہوں نے تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور آپ کی امداد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی اور پیروی کی اس نور کی، انزل معہ جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، اولئک ھم المفلحون وہی خوش نصیب کامیاب اور کامران ہیں۔ اب اللہ کی ذات نے
کیا فرما دیا کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، اب روئے سخن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف ہو گیا ہے۔ پیچھے یہ اللہ کی ذات ہی حضرت موسیٰ کا وہ قصہ بیان کر رہی ہے۔ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ اپنی تورات اور انجیل اور زبور وغیرہ کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ کتابیں، ہم انہیں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے ذکر کو انہوں نے لکھا ہوا پایا ہے، یعنی یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو تھا وہ نیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ ہے، اس کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی ایک تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے وہ سب کرتے آئے ہیں۔ ایک نبی آئے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، کوئی خلیل بن کے آیا، کوئی روح بن کے آیا، کوئی ذبیح اللہ بن کے آیا ہے، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا ہے۔ یہ سارے کھاتے چلتے رہے ہیں، لیکن محبوبیت کا تذکرہ ابھی باقی تھا، شان محبوبیت ابھی باقی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ وہ محبوب ہے جس کا تذکرہ یہ پڑھتے آئے ہیں۔ اور یہ محبوب کیا کرتا ہے؟ یہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے منع کرتا ہے، اور ان کے لیے حلال کرتا ہے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ناپاک چیزیں، اور ان سے ان کا بوجھ ہٹاتا ہے، اور وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھی انہیں، یعنی دیکھیں انسانیت کن زنجیروں میں تھی اگر ہم غور کریں۔ زمانہ جاہلیت کیا تھا؟ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر کسی کا باپ مر جاتا تو ماں کو رکھیل بنا لیا جاتا، کسی کی ماں پہلے مر جاتی باپ کو منڈیوں میں فروخت کر دیا جاتا۔ وہ قوم اہل عرب جانوروں کو پانی پلانے کے معاملے پہ تلواریں نیام کرتے ہیں، اور وہ صدیوں تک ان کی جنگیں جاری رہتی۔ انسان تھے لیکن انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ وہ زنجیریں جو انہیں جکڑی ہوئی تھی ان سے کس نے آزاد کروایا؟ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ کہ یہ اللہ کی ذات نے جو سویرے کیے ہیں یہ کس کے صدقے کیے ہیں؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جس نے پیروی کی اور تعظیم کی اور مدد کی آپ کی، اور وہ نور جو آپ کے ساتھ اتارا گیا وہ کیا ہے؟ وہ نور قرآن پاک ہے۔ تو جو اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا۔ کہ جو دامن محبوب سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں مقام محبوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت دے اور پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔